ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے پشاور، جہاں پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جاری کریں گے، تمام سیاسی پارٹی اپنا ایک تفصیلی اعلامیہ بھی دیں گی، اس کو بھی ہم ایک بکلیٹ کی شکل میں انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے، چھاپیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 کمیٹیز بنائیں گے، ایک سیاسی کمیٹی ہوگی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی، جو ہمارے وسائل یا اس چیز کے حوالے سے ہوگی، یا جو ہمارے ایشوز ہیں اس پہ ہم ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور وہ ہمیں اس پہ گائیڈ کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے، ہم صدر پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان سٹیک ہولڈرز کے پاس بھی جائیں گے جو ہمارے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسی حکومت جو صوبے میں موجود ہے جس نے اس صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، اور ہمیں اس کی جڑ میں بھی جانا ہے کہ یہ ملیٹنٹس آئے کیسے ہیں۔ جب تک آپ بیماری کی جڑ کے تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ 2013 میں تقریباً ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا۔ آج اگر صوبے میں بدامنی آئی ہے تو صوبائی حکومت ہمیں بتائے کہ بدامنی کیوں آپ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں، چاہے وہ کرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ، جب ہمارا وفد وہاں پر جا رہا تو سی ایم ایک دن پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں۔ انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اے پی سی بھی بلائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے۔ بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے۔ اس طرح اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پہ لے کے آئیں گے، لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ وہ کرنی تھی۔ اور ایک ہم نے اعلامیہ، ایک شارٹ اعلامیہ، تمام پارٹیز کے نمائندگان بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک شارٹ اعلامیہ بنایا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے ایک جو تفصیل اعلامیہ ہے انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شائع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ صوبے کے حوالے سے ہیں چاہے وفاق کے حوالے سے ہیں۔ وفاق کا نمائندہ تو میں خود بھی ہوں، لیکن امیجیٹلی جو ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ امیر مقام صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر سیاسی مشران آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیبل بیٹھے ہیں، ان کا یہاں اس صوبے کا تجربہ، اس صوبے کی سیاست کا تجربہ آپ اگر دیکھیں میرے دائیں یا بائیں جو ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مشاورت سے انشاءاللہ تعالی ہم صوبے کے امن و امان کے لیے اور وسائل کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ ایک اعلامیہ جو کہ میں تمام پارٹیز نے بنایا، میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نمبر 1، صوبے کی سیاسی قیادت نے صوبے میں امن و امان کے خوفناک حد تک بڑھتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ جاری سال گزشتہ سال کی نسبت زیادہ خونریزی کا شکار رہا۔ گزشتہ مہینے 70 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار کی شہادتیں ہوئیں اور کورم میں فرقہ وارانہ فساد کی آگ میں 200 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ مرکزی اور صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ نمبر 2، یہ اجلاس صوبے کی مالی و سیاسی صورتحال اور صوبے کے مفادات کے تحفظ کے تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی پر سیاسی کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی قیام کا فیصلہ کرتی ہے۔ نمبر 3، 7واں NFC ایوارڈ تقریباً غیر 1-2.5 سال سے جو ہے وہ نہیں ہوا، اس کا ہم 11واں جو NFC ایوارڈ ہے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 11 NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس کو جاری کیا جائے۔ اس ایوارڈ میں فاٹا کے لیے جو سرتاج عزیز کمیشن کا جو وعدہ تھا اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، کیونکہ فاٹا یا مرج ڈسٹرکٹ کے عوام میں اس میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ فورم متفقہ طور پر اس تاریخی حقیقت کا اعادہ کرتی ہے کہ صوبے میں پائی جانے والی مائنز اینڈ منرل صوبے کے عوام کی ملکیت اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور مطالبہ کرتی ہے کہ صوبے میں دی گئی لیزز کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ پاک افغان بارڈر کے تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے کھولا جائے۔ نمبر 6، آئین کے آرٹیکل 158، 161، 1B اور 161 کلاس 2 جس میں سے نیچرل گیس، FED آن آئل اور NHP، اس کے اوپر جو ہے فی الفور جو ہے عمل درآمد کیا جائے۔ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 158 کے آئین کے مطابق صوبے کے عوام کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنائیں، اور آئین کے آرٹیکل 161 کے مطابق NHP اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل صوبے کو ادا کرے۔ مشترکہ وقت کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق باقاعدگی سے بلایا جائے۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں میں اور مرکز یا اسلام آباد میں بے جا تنگ نہ کیا جائے، صوبائی حکومت کی پرفارمنس آڈٹ کی جائے۔ یہ ہمارے جو ہے مطالبات ہیں جو ہمارے کمیٹی کے ممبران نے جو ہے وہ بنائے ہیں۔ یہ میری تجاویز، اگر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے کویشچنس کرنے تو تمام لیڈران سے آپ کر سکیں۔ مائک آن۔ دیکھیں، یہ تو آپ ایف اینڈ بٹ کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کر لیا اور یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں اور آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے۔ آپ پی ٹی آئی کی حکومت والی باتیں نہ کریں، آپ پازیٹیوٹی والی بات کریں۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ میں مرکز کا نمائندہ ہوں۔ آپ نے ماضی میں غالباً آپ کا بہت تجربہ ہے، آپ نے مختلف اے پی سیز اس صوبے میں اٹینڈ کی ہیں، سیاسی جماعتوں کی بھی کی ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس کرائی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں صوبائی حکومت کو کہ وہ ملیٹنٹس کو اس صوبے کو برباد کرنے دیں، اس صوبے کو ٹھیکہ ملیٹنٹس کو دے دیں؟ ہم یہ نہیں کریں گے۔ اے پی سی کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے وہ تو خیر اب کیا بولیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس اے پی سی سے آپ کو بہت سی پازیٹیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہماری اس میں شک موجود تھی۔ اے پی سی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ صوبائی حکومت مکمل طور پر امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ سی ایم صاحب کا اپنا ضلع اور آئی جی پی صاحب کا اپنا ضلع جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ہمارے فوجی نوجوان، ہمارے پولیس کے نوجوان، ہمارے سرکاری ملازمین روزانہ کی بیس پہ جنازے اور شہادتیں اٹھا رہے ہیں، اور ہماری صوبائی حکومت کو چپ کا روزہ لگا ہوا ہے۔ آج تک آپ نے کبھی بھی کابینہ کے اجلاس میں کورم پہ، جنوبی اضلاع پہ یا صوبے کے امن و امان پہ کبھی کوئی اجلاس نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے کبھی بھی صوبائی اسمبلی میں یہ ایجنڈا نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم کسی ان کیمرہ یا کیمرے کے اندر کیمرے کے سامنے بھی کوئی آپ نے امن و امان کے حوالے سے کوئی صوبائی اسمبلی کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا اجلاس ہوا ہو۔ لہٰذا وفاق کی بھی ساتھ ساتھ ذمہ داری بنتی ہے، آج کے اجلاس میں وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں، تو وفاق کا بھی اپنا ایک ذمہ داری بنتی ہے، ان کو بھی ہم اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں گے۔ ہم جائیں گے، ملاقاتیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے کہیں گے اگر صوبے نے اپنے صوبے میں آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر آگ لگی ہوئی صوبے میں اور وہ جا کر اسلام آباد میں آگ لگانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم دونوں حکومتوں کو جو ہے، اور ہم اس پہ بھی یہاں پر بہت سی چیزیں ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ان کو بھی خیبر پختونخوا کا وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ آج تک یہاں پر نہیں ہے، ان کے وفاقی وزراء یہاں پر نہیں ہے، اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو بھی یہاں پر لے کے آئیں گے تاکہ یہاں بیٹھ کے ہمارے مسائل کا حل یہی پشاور میں مستقبل کے بارے میں تو پریڈکشن نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس کوئی تعویذ ہے، نہ کچھ ایسے خواب دیکھ سکتا ہوں۔ جب بات آئے گی تو بات کریں گے۔ آج کی بات اگر آج کے ساتھ کریں، کل کی بات پھر کل کریں گے۔ اب میں کسی باقی پارٹیوں کے بیاہ پہ بات نہیں کر سکتا۔ آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی ہے، -1 سب تقریباً جماعتیں، ہمارا تو یہی اعلامیہ بھی ہے، سب کچھ آ گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، اگر کوئی پازیٹیو چیز ہوگی تو ہم ایڈ کر لیں گے، باقی تو یہ چیزیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پچھلے تیسری دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا اور ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچیں انشاءاللہ۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ پازیٹیو کی طرف جائیں، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ میں 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ ملے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کا نام بہت بدنام ہو چکا ہے تو بہتری کہہ سکتے ہیں، بہتری آئے گی انشاءاللہ۔
بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ عملی آج تک جو حکومت آپ لوگوں نے کی دونوں نے صوبے کے لیے کیا حقوق لے کے آئے ہو کہ مزید جو ہے یہ ایک چیز اور اس کی آپ دونوں بیٹھے جو حکومت کے نمائندے وہ وفاق میں بیٹھے وفاق کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا ابھی تک کیا ہے پختونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف PTI پر تنقید کے لیے آپ لوگ نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 70 NFC ایوارڈ غالباً یہی جو جماعتیں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے دور حکومت میں ہوا, اس کے بعد تو NFC ایوارڈ نہیں ہوا. 1% آف وار آن ٹیرر ہم نے دیا. اب ہمارے CM صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کتنے پیسے ہیں, وہ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں آیا. اور دوسری طرف اسمبلی میں جب جواب آتا ہے ریٹن تو صوبائی حکومت بتاتی ہے کہ ہمیں کتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس کے بعد اگر جو حکومت آئی ہے مرکز میں بھی رہی اور 3 صوبوں میں رہی, وہ NFC ایوارڈ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. آپ نے سوال کیا اس کا, چونکہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز سے کچھ ہی نہیں مل رہا ہے, اور یہ سارے آپ شاید ہی کرتے جا رہے ہیں. تو ان سے یہ سوال ہے اگر مرکز سے نہیں مل رہے تو صوبے کے وسائل کہاں سے. ابھی صبح جب ہم آ رہے تھے میں نے ابھی بات بھی کی اپنی اسپیچ میں کہ فائنانس سٹی سے ہم نے 100% فگر لیے کہ ابھی تک لاسٹ مہینے تک KPK کے NFC ایوارڈ میں جتنا حصہ ملتا تھا بشمولی 1% دہشت گردی کا وہ 100% پے کیا. اس طرح سچ بات نہیں ہے کہ وہی الزام لگا رہا ہے کہ ہم اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے. جس طرح دوسرے صوبوں کو جا رہا ہے اس طرح KPK کو بھی آ رہا ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ وہ لگا کدھر رہا ہے, یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے. جسے ہم سے سوال کرتے ہو کہ اسے وہی کوشچن کرے کہ جتنے آ گئے اور آپ نے کدھر لگا لیے. ایک سیکنڈ, میں یہ 4 پوائنٹس ہمارے ابھی انہوں نے مجھے جو کہ اعلامیہ میں ایڈ انہوں نے کرنے تھے ابھی بھیجیں, جس میں صوبائی حکومت سے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ PFC کی تشکیل کر کے باقاعدگی کے ساتھ ایوارڈ کا اجرا کیا جائے. نمبر 9 مؤثر بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے مطابق بلا تفریق فنڈ جاری کیے جائیں. نمبر 10 صوبائی حکومت سے IDC پہ جو 2% ٹیکس لاگو کیا گیا ہے جو کہ افغان تجارت پر منحصر ہے اس کو واپس کیا جائے. نمبر 11 آبی وسائل میں صوبے کا جو حق بنتا ہے WA 1991 واٹر ریکارڈ جو 1991 کا ہوا تھا, اس میں پیرا 2 میں جو اور 10 کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے, اور مرکز صوبے کو اس کے لیے انفراسٹرکچر فراہم کرنے کی جس طرح باقی صوبوں کیا ہے اس طرح ہونا چاہیے. نمبر 12 تمام قبائلی اضلاع میں آپریشن سے بے گھر ہونے والے تمام IDPs کو باعزت اور وعدے کے مطابق واپس اپنے علاقوں میں باعزت طور پر بھیجا جائے. اب آپ سوال کریں. پارٹی نے کئی اسمبلیوں میں PTI پر بین لگانے کی حمایت کی ہے, قرارداد پیش کی ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یقیناً وہ آ جاتے. کیا کہیں گے ان سے؟ کوئی سنجیدہ سوال پوچھیں, کوئی سنجیدہ سوال کریں تو جواب دوں گا, غیر سنجیدہ سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے صوبے کی جو سیکورٹی صورتحال ہے وہ گمبھیر آپ نے کہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں بارڈر جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہے, اور صوبائی حکومت نے بھی اس حوالے سے کئی دفعہ کہا ہے کہ مطلب یہ کہ جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس پہ تو ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو بارڈر کا صورتحال وہ تو وفاق کے ساتھ ہے, اور آپ بھی وفاق کے نمائندے ہیں, مقام سے بھی بیٹھے, تو صورتحال وہاں پر خراب ہے. تو اس کو کس طرح ہم ٹھیک کریں؟ نہیں آپ نے سوال کیا تو یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں یہ بارڈر پر ہو رہے ہیں, یہ بارڈر پر ہو رہے ہیں کہ اندر ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یار, آپ کورم کی دیکھ رہے ہیں تو وہی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں, جو دوسرے بلاس دے رہے ہیں بنوں میں, لکی میں, مختلف جگہوں میں, تو ایک بھی باہر سے تو نہیں ہو رہے ہیں. ان کے اندر وہی پریارٹی جس طرح اس نے تفصیل سے بات کی, ہم صرف یہ تنقید کے لیے نہیں آئے, یہ اس کا ایشو ہے. ہم آج اس کے لیے بات کرتے ہیں, اصلاح کی بات کرتے ہیں, اس صوبے میں مفاد کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ناکام, انہوں نے کوشچن کیا, تو یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج 16 پارٹیاں جو آپ ہماری مین لیڈرشپ کو اس اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں, تو یہ بڑی کامیابی ہے. پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی, جس کے بعد نیوز کانفرنس چل رہی ہے اور انہوں نے آج اعلامیہ بھی پڑھ کر سنایا ہے. اہم خبر دیں, دبئی میں ICC بورڈ میٹنگ ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے PCB فارمولہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. ڈیڈ لاک برقرار ہے. مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے عتیق الرحمان سے. عتیق, آج PCB چیئرمین بھی وہاں پہنچے دبئی, تو کیا وجہ بنی کہ یہ ملتوی کر دیا گیا اجلاس؟
دیکھیں اجلاس اس صورت میں ہوتا کہ پہلے جو ہے وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاملات طے ہی نہیں ہوئے، بھارت کی ہٹ درمی مسلسل قائم رہی، تو اس کے بعد پھر اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو میٹنگ جو ہے وہ انعقاد ہی نہیں ہو سکا، اور میٹنگ جو ہے ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی، کیونکہ بھارت نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 سال کا پارٹنرشپ فارمولا کہہ لیں یا فیوژن فارمولا کہہ لیں، وہ جو فارمولا پیش کیا تھا بھارت اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے بدستور اور اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، اور یہ ڈیڈ لاک اب تک برقرار ہے، جس کی وجہ سے یہ اجلاس شروع ہی نہیں ہوا، کیونکہ پہلے ہی دونوں کے درمیان ایک بات ہو گئی تھی کہ کوئی پوائنٹ پہ جمع نہیں ہوئے تھے، کوئی ایک پوائنٹ معاملات پہ جو طے نہیں ہوئے تھے۔ اگر یہ معاملات طے ہو جاتے، بھارت اس بات پہ ایگری ہو جاتا کہ وہ پاکستان کے فارمولے کو مان لیتا یا آگے بات بڑھانے کو تیار ہوتا، تو پھر میٹنگ بھی کی جاتی، لیکن آئی سی سی بورڈ میٹنگ اس سے پہلے کی شروع ہوتی، معاملات ہی طے نہیں ہوئے، اس وجہ سے آج ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، آج ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ بھارت نے پی سی بی فارمولا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ بہت شکریہ عتیق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عتیق الرحمان میں بتا رہے تھے کہ دبئی میں آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے اور بھارت نے پی سی بی فارمولا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اسی کی وجہ سے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ حالانکہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی بھی دبئی پہنچے تھے، کیونکہ آج یہ اجلاس تھا، اہم میٹنگ تھی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے، مگر دبئی میں آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ بھارت نے پی سی بی فارمولا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔